نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الحبیب الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ واولادہ واصحابہ وانصارہ واصحارہ واشیاعہ واتباعہ واحبابہ ومحبیہ وامتہ وعلی کل من اتبعہم باحسان الی یوم الدین وعلینا معہم اجمعین. اما بعد. بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، مائیں اور بہنیں، اس وقت ان دنوں میں ہمارے دارالقرآن کے ساتھی سنیچر کے دن اپنا دوسرا گشت کرتے ہیں. دوسرے گشت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے علاقے میں جا کر ان مسلمانوں کو جگانا، ان کو فکر دلانا، مسجد اور نماز اعمال کی طرف متوجہ کرنا. تو ان دنوں میں ہمارے ساتھی جاتے ہیں مسجد ابوبکر میں. ماشاءاللہ بڑی شاندار مسجد ہے اور بہت مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن مسجد آباد ہو جائے اس کے لیے محنت بھی درکار ہے، اور یہ محنت ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو جب یہ جانے لگے 2-3 ہفتے پہلے مجھے بھی لے گئے تھے اپنے ساتھ. تو اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو ہمارے ساتھ پیش آیا تھا. تقریباً 10 سال پہلے ہم اسی مسجد میں جاتے تھے دوسرے گشت کے لیے. تو ایک دن یہ ہوا کہ ہم دوسرے گشت کے لیے آئے مسجد میں. اس مسجد میں جمع ہوئے تو یہاں پہ طلباء کی ایک جماعت آئی تھی، مدرسے کے طلباء کی جماعت. ماشاءاللہ طلباء جماعت میں نکلتے ہیں، سال بھر محنت کرتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، پڑھائی پہ محنت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں بھی نکلتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب ہمارے ائمہ، جو ہمارے سر کے تاج ہے، ہمارے علماء کرام، جب امام نکلتا ہے اللہ کے راستے میں تو ہم مقتدیوں کے پاس کون سا عذر ہے؟ جب امام ہی نکل جائے جماعت میں، امام صاحب، ہمارے امام صاحب ماشاءاللہ دونوں ائمہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے ہیں، ہماری قیادت ماشاءاللہ ہماری رہبری فرماتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں بھی جانا چاہیے. تو طلباء کی جماعت آئی تھی. ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ ان کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں. تو ہم جانے لگے تو ہماری گاڑی میں تقریباً 4 طلباء تھے. تو ان سے میں بات کرنے لگا، پوچھنے لگا کہاں سے ہو، کیا پڑھتے ہو. تو ایک اس میں سے بخاری کے سال میں تھے، ایک مشکات میں تھے، اور میرے خیال سے 2 ہدایہ میں تھے، یعنی قریب الختم تھے، عالم بننے والے تھے. تو میں نے سوچا کہ اس نوعیت کی بات ان کے سامنے رکھوں. میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ جب فارغ ہوں گے، ان قریب آپ فارغ ہو جائیں گے، اس سال یا 1-2 سال میں فارغ ہو جائیں گے، تو فراغت کے بعد امامت تو کرنی ہے ہمیں، مدرسہ تو پڑھانا ہی ہے، یہ تو ہمارا جاب ہے، اور سب سے اچھا جاب ہے امامت، سب سے اچھا جاب ہے. اب بعض لوگ، وہ میں سمجھاؤں گا نا وہ صاحب. اب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ امامت سب سے اچھا جاب ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہی سب سے اچھا جاب ہے. ہم تو اپنے بچوں کو فارماسسٹ بنانے کی فکر میں ہے. تو بھائی دنیا کی لائن سے شاید ڈاکٹری یا ٹیچر بننا یا اکاؤنٹنٹ بننا شاید سب سے اچھا جاب ہو، شاید، وہ بھی شاید کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سے لوگ کماتے ہیں لیکن وہ پیسے ان کے کام ہی نہیں آتے. ہمارا ایک دوست ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، تو ڈاکٹر کی سرجری بند تھی. تو ان کو فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ سرجری پہ نہیں ہے؟ تو کہا میں بیمار ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے سامنے سے کہا کہ اس سے مزے کی بات سناؤں، ڈاکٹر لوگ بھی مرتے ہیں. ڈاکٹر لوگ بھی مرتے ہیں. تو شاید دنیا کے لائن سے ڈاکٹری یا اکاؤنٹنٹ بننا یا جو بھی ہو وہ اچھا ہو، لیکن در حقیقت سب سے اچھا جاب، سب سے اچھا پیشہ، سب سے اچھی خدمت وہ ہے امامت، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ شاید اس میں سیلری اور ویج، پگار کم ہو،
لیکن اس پیسے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ مولوی صاحب بیچارے پریشان پیسے کے مارے پھر رہے. اور مولوی صاحب لوگوں کے ماشاءاللہ بچے بھی ہوتے ہیں زیادہ, اور سب کھاتے پیتے ہیں. اور مولوی کی بیوی بھی کام کرنے نہیں جاتی, اور دنیا دار کی بیوی بھی اور بچیاں بھی اور بچے سب کما رہے ہیں اور سب رو رہے ہیں. یہ علامت ہے اللہ کی طرف سے. ایک دفعہ ایک بادشاہ تھے, تو بادشاہ کو پتہ نہیں کیا سوجا, ان کا ایک ہاتھی تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ جو ہمارے اس ہاتھی کو رلائے گا اس کو ہم انعام دیں گے. تو لوگ آئے انعام کی لالچ میں, کوئی اس کو مار رہا ہے, کوئی اس کو ٹکل کر رہا ہے, طرح طرح کی چیزیں لوگوں نے کی. لیکن وہ ہاتھی تو ہاتھی ہوتا ہے نا, ہاتھی رویا ہی نہیں. اس کے بعد ایک بیچارے مولوی صاحب آئے, پھٹے پرانے کپڑے, خستہ حالت. وہ آئے مولوی اور ایلیفنٹ کا کان اٹھایا اور کچھ بولے, اور وہ ہاتھی وہ رونے لگا. بادشاہ نے اس کو انعام دیا. پھر بادشاہ نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ نے اس کے کان میں کہا کیا تھا؟ کیا چھوڑیے, کہا نہیں مجھے بتانا پڑے گا, کیا کہا تھا؟ کچھ نہیں کہا, میں نے بس جا کے اپنا ویج اس کو سنا دیا, میرا ویج کیا ہے, پگار کیا ہے, وہ سنایا ہاتھی کو, تو ہاتھی بھی رو دیا. تو دنیا کے اعتبار سے شاید انسان یہ سمجھے کہ یہ کوئی جاب نہیں ہے, لیکن یہ سب سے اچھا پیشہ, سب سے اچھی خدمت دنیا کے اعتبار سے بھی, اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال فرمائیں گے اس کو ہم سوچ نہیں سکتے. تو ان مولویوں کو میں نے کہا کہ امامت تو ہمیں کرنا ہی ہے, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے, اور بچے تو پڑھانا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ کی محنت کو نہ بھولنا. مدرسے میں بے شک ہم پڑھائیں گے, مکتب میں پڑھائیں گے, امامت کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم گشت بھی کریں گے. لوگوں میں پھرنا ضروری ہے, اس لیے کہ بہت سے لوگ بے طلب ہے, اور بے طلبوں کے پاس جانا, ان کے اندر طلب پیدا کرنا, یہ بہت ضروری ہے. ورنہ میں نے کہا کہ امت جہنم کی طرف جا رہی ہے, اور امت کی کیا حالت ہے, اور امت دین سے کتنا دور ہو گئی ہے, اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا مدرسے میں بیٹھے یا مسلح سنبھالتے ہوئے, جب تک کیا وہ امت میں پھریں گی نہیں. جیسے ابھی ہماری جماعت گئی تھی, دارالقرآن کی جماعت, ہمارے نوجوان گئے تھے اسکاٹ لینڈ. تو ایک مسجد میں ہم پہنچے, تو ایک بابا تھے, ایک حاجی صاحب تھے بڑی عمر کے. وہ آئے, عصر سے عشاء تک مسجد میں بیٹھتے تھے, اور چونکہ پہلی صف میں ان کی کرسی تھی تو ہمارا بیان وغیرہ بھی سنتے تھے, اور اس کے علاوہ بیٹھ کے کچھ کتابیں پڑھتے رہتے تھے. عشاء کی نماز سے پہلے شاید, یا مغرب کی نماز سے پہلے وہ اٹھے, استنجے کے لیے گئے. میں تو مسجد میں بیٹھا تھا, نوجوانوں نے دیکھا, وہ آئے بھاگے ہوئے, مجھے کہنے لگے مولوی صاحب یہ بابا جو ہے نا مسجد, وہ ٹوائلٹ میں گئے, موزے نہیں اتارے, اور دروازہ لاک نہیں کیا, اور انگلش ٹوائلٹ میں کھڑے کھڑے پیشاب کیا. ایسا پیشاب کیا کہ ہر جگہ پہ گیا, ٹوائلٹ کے علاوہ دیوار پہ اور زمین پہ, اور ان کے پتلون پہ بھی ظاہر ہے, اور ساکس پہ بھی. اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور آ کے مسجد میں کرسی پہ بیٹھ گئے. بیچارے کہ یہ بھی معلوم نہیں کہ پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ نوجوان سب حیران رہ گئے. میں نے کہا کہ ایسے تو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا یار, جماعت میں تم پھرو تو امت کی کیا حالت ہے وہ پتہ چلے گا. اب نہ طہارت, نہ پاکی صفائی کا کوئی اہتمام, کچھ پتہ ہی نہیں. تو میں نے ان مولویوں کو کہا کہ بے شک ہمیں امامت بھی کرنی ہے, مدرسہ بھی پڑھانا ہے, اللہ تعالیٰ موقع دے تو بڑی کتابیں بھی پڑھاؤ, دارالعلوم میں خدمت دو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت, لوگوں میں چلنا پھرنا. کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں, کسی عالم ہی نے ان سے کہا کہ آپ علماء کی شان گھٹا رہے ہیں. آپ اتنے بڑے عالم ہیں لیکن آپ کسان کے پیچھے چل رہے ہیں, کسان ہل چلا رہا ہے, آپ اس کی منت سماجت کر رہے ہیں, لوگوں کے پیچھے پیچھے آپ چل رہے ہیں, ان کے پیروں میں اپنی پگڑی ڈال رہے ہیں, تو آپ علماء کی شان گھٹا رہے ہیں. لہٰذا آپ ایسا نہ کیجیے, بلکہ ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ, آپ بہت بڑے عالم ہیں, لوگ آتے رہیں گے. تو مولانا نے کہا کہ کاش میں آپ کی بات قبول کر سکتا, لیکن مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور سب سے بڑے انسانوں میں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گشت کرتے تھے, دشمنوں کے پاس جاتے تھے, اور جو لوگ پتھر مارتے تھے ان کے پاس جاتے تھے. ابو جہل کے پاس کئی بار گئے,
یہ ہے سیرت. تو میں نے ان علماء سے یہ بات کہی. اس کے بعد ہم اس جگہ پہ پہنچے. اب اللہ کا کرنا کہ مسجد میں گئے, آداب گشت بیان ہوئے, امیر صاحب نے جماعتیں بنائی, اور اللہ کا کرنا کہ وہی بخاری کے جو طالب علم تھے اور مشکات کے جو طالب علم تھے, ان دونوں کو مجھے ان دونوں کے ساتھ کر دیا. تو ہم گشت کے لیے نکلے مسجد سے. بولٹن کا واقعہ تقریباً 10 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو مسجد سے ابھی نکلے ہی تھے, دعا کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک صاحب آئے. ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. اس نے ہمیں سلام کیا تو ہم اس کی طرف متوجہ ہوئے, اس سے بات کرنے لگے. معلوم ہوا, بات کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کا نام تھا محمد احمد, اور وہ تھا حافظ قرآن, اور ایسے ملک میں رہتا, ایسے ملک سے آیا ہے جس ملک کا بارڈر حجاز مقدس کے ساتھ لگتا ہے. ملک کا نام نہیں لیتا میں. عرب ہے, حافظ ہے, محمد ہے, احمد ہے, اور نشے میں ہے. ہم نے بہت منت سماجت کی کہ تو مسجد, یہ مسجد ہے, آ جا. تو کہا میں نہیں آ سکتا. تو میں نے اس کا ایڈریس لیا. اوپر سے یہ کہتا ہے کہ فلاں ٹائم میں مت آنا, اس لیے کہ میری انگریز گرل فرینڈ جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے. پھر میں نے اس بخاری کے طالب علم سے کہا کہ لو مولوی صاحب اس سے بات کرو. مولوی صاحب کے تو پیر ڈھیلے ہو گئے, کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے, اتنی بدبو آ رہی تھی. بہرحال وہ پھر چلا گیا. تو میں نے پھر ان دونوں سے کہا کہ دیکھو مولوی صاحب, میں نے جو بات کہی تھی نگاری میں, دیکھ لیا آپ نے. حافظ قرآن ہے, محمد ہے, احمد ہے, عربی ہے, اور نشے میں ہے, گرل فرینڈ ہے, پتہ نہیں کیا اس کی حالت ہے. تو بھائیو دوستو بزرگوں, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دین کی محنت ہوگی تو دین زندگی میں آئے. حضرت حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دین کی محنت ہوگی تو دہریوں کے گھر میں علماء پیدا ہوں گے. جیسے ہماری زبان میں کہتا ہے, شیطان کے پیٹ سے ولی. اور اگر خدا نخواستہ دین کی محنت نہیں ہوئی, ہم اپنی عبادت پہ ماشاءاللہ میں نماز پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, اپنی عبادت پہ اکتفا کر کے بیٹھ گئے ہم, اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, تو کیا ہوگا؟ پھر علماء کے گھروں سے دہریے پیدا ہوں گے. اور ایسے بھی واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے بزرگوں سے سنا ہے, ہمارے استاد مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے تقریباً 1950s میں کہا تھا کہ اے مسلمانوں, اپنی تیاری کر لو, بے دینی کا سیلاب آ رہا ہے. اور پھر مولانا فرماتے تھے کہ سیلاب کا نام کیوں لیا, سیلاب کیوں کہا, بے دینی کے آندھی کیوں نہیں کہا, بے دینی کا سیلاب کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب سیلاب اور فلڈ آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ مفتی صاحب کا گھر ہے, یہ مؤذن صاحب کا گھر ہے, یہ عالم صاحب کا گھر ہے, ہر ایک کے گھر میں پانی گھس جاتا ہے. کہا کہ بے دینی اس طرح آ رہی ہے. اور اس کے بعد دیکھا ٹیکنالوجی, میڈیا کی وجہ سے اور ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے کیسا ہمارے اوپر یہ سیلاب آیا بے دینی کا, کہ اچھے اچھے لوگ متاثر ہو گئے. تو بھائیو دوستو, ہم اس زمانے میں اب جی رہے ہیں. ہمارے لیے اپنے آپ کو بچانا, اپنے اولادوں کا بچانا مشکل ہو گیا. پہلے لوگ سوچتے تھے اسلامی اسکول کھولیں گے, ہماری بچیاں بچ جائے گی, ہمارے بچے بچ جائیں گے. اسلامی اسکولیں بھی کھولی, بہت قربانیوں کے بعد, مالی جانی قربانیاں, لیکن اس کا بھی نتیجہ نہیں آیا. بے شک اس میں بچے بنے لیکن بگڑے بھی. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ہم اپنے بچے کو گورنمنٹ اسکول میں بھیج سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چاہے گورنمنٹ اسکول میں بھیجو, چاہے کانوینٹ اسکول میں بھیجو, یعنی عیسائیوں کی اسکول میں, اپنے ملک میں ہوتی ہے نا تعلیم بہت اونچے معیار کی, کہا بے شک اس میں بھی بھیجو, لیکن گھر میں تعلیم کرو. گھر میں اگر تعلیم کرو گے اور آپ کا بچہ کانوینٹ اسکول میں جائے گا, جب بھی وہ دیندار بنے گا. اور اگر آپ نے اپنے بچی کو اسلامی اسکول میں بھی بھیجا اور گھر میں تربیت نہیں ہے, ماحول نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. میں اکثر اپنے بچوں سے کہا کرتا ہوں, مدرسے میں, گھر میں جب ان کو بٹھاتا ہوں, کوئی واقعہ سناتا ہوں, سیرت پاک کا واقعہ, جنت جہنم کا تذکرہ, میں کہتا ہوں کہ شکر کرو
کہ یہ باتیں میں نے تمہارے سامنے کہی، ورنہ تمہاری عمر کے 15 16 17 سال کے 10 سال کے بچے ہیں کہ ان کی زندگی بیت گئی، اتنے سال گزر گئے، کبھی ان کا باپ لے کر ان کو بیٹھا نہیں، کبھی ان کی ماں لے کر بیٹھی نہیں، کبھی ان کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی جہنم کی بات نہیں کی، اور فون دے دیا، ٹیبلٹ دے دیا، کمپیوٹر دے دیا، فٹ بال میں بھیج دیا، اور یہ سوچا کہ مولوی صاحب کے پاس ہم بھیجیں گے تو مولوی صاحب کی ماجک وانڈ ہوتی ہے نا، مولوی صاحب اس کو پھرائیں گے تو بچہ ہمارا جنید بغدادی بن جائے گا۔ لیکن ہم نے علماء پہ ظلم کیا کہ وہ ماجک وانڈ ہی لے لی جو ان کی ماجک وانڈ جو لکڑی تھی وہی لے لی کہ مولوی صاحب مار بھی نہیں سکتے، تو کیا کروں گا بھائی، دم کروں گا، میرے دم میں تو کہیں دم نہیں ہے، میرے دم سے تو کچھ کام نہیں بننے کا۔ اب بچہ بے دینی کے ماحول میں 6 گھنٹے اسکول میں جاتا ہے، اس کے بعد 2 گھنٹے دینی ماحول میں آتا ہے، تو کیا بنے گا؟ جبکہ اس کے بعد بھی گھر کے ماحول میں جانے والا ہے جو بے دینی کا ماحول ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں ہمارے یہاں، اٹلی سے، اسپین سے وغیرہ سے لوگ ہجرت کر کر کے آ رہے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ مت سوچنا کہ دارالعلوم ہے، ماشاءاللہ اسکول ہے، مکتب ہے، اسلامی اسکول ہے تو ہمارے بچے بنیں گے۔ ہم اپنے بچوں کی مثالیں دے سکتے ہیں آپ کو، پچھلے 10 20 سال 30 سال میں، کہ جو اسلامی اسکول میں گئی اور یا دارالعلوم میں گیا یا اسلامی اسکول میں گیا اور مکتب میں بھی پڑھا لیکن بے دین ہے۔ میں ایک جگہ ایک ملک میں گیا، یہ باتیں سناتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا، اور سنتے ہوئے بھی لوگوں کو مولوی صاحب کیا کیسی باتیں کرتے ہیں، کوئی اچھی باتیں کرو نا۔ ویسے بھی میرا موڈ آف تھا، آپ نے اور بھی آف کر دیا، لیکن کیا کہے بھائی، کیا کرے، یہ باتیں کہنی پڑتی ہے تاکہ ہم جاگ جائیں۔ کسی کو جگانے جاؤ، بھائی اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہوا، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، اٹھتا نہیں، کیا کریں گے بھائی گھر میں آگ لگ گئی فوراً اٹھ جائے گا، ہے نا؟ تو کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں ایک ملک میں گیا تو ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ اس ملک میں فلاں سٹی میں پورے ملک کے حساب سے سب سے زیادہ حفاظ کرام ہے۔ میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کہا مولوی صاحب ٹھہر جاؤ، بات ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پورے ملک کے حساب سے سب سے زیادہ اس شہر میں مرتد ہے جن لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیا بات کرتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب، اور بعض اسلام چھوڑنے والے وہ ہے جو حافظ قرآن بنے تھے، دین کی محنت نہیں ہوئی، مولوی صاحب کے حوالے کر دیا، ماں باپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اللہ پاک نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، مولوی صاحب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، تمہاری اپنی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے لیے، تم خود اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، ان کو لے کر جماعت میں چلو۔ اب کیا کرتے ہیں ہم، کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا بچہ ماشاءاللہ تشکیل میں کھڑا ہوا، ہماری جماعت جا رہی ہے، لیکن یہ انڈر ایج ہے، 16 سال سے پہلے ہم اس کو لے نہیں جا سکتے، ریگولیشنز ہے، اس لیے آپ لے کر چلو۔ بچے کا تو شوق ہے، بچہ شوقین ہے، لیکن باپ دنیا دار ہے، باپ کو کوئی پری نہیں ہے۔ اب باپ نہیں آتا تو بچے کو بھی نہیں لے جا سکتے۔ جب وہ آف ٹریک ہونے لگا، باپ کو پتہ چلا کہ چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کی گرل فرینڈ ہے، تو لا کے اس کو مشین میں ڈال دیا کہ لے جاؤ اس کو۔ نہ بابا، آپ کیوں لے جائے اس کو؟ بگڑا اس کے بعد ہم لے جائیں ہماری جماعت کو بگاڑنے کے لیے؟ نہیں، تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم ہماری نوجوانوں کی جماعت جاتی ہے، اس میں تم بھی تیار ہو سپورٹ کے لیے، ورنہ کیا ہوگا، جو لوگ نوجوانوں کی جماعتوں کو لے کر چلتے ہیں نا، وہ اکتا جائیں گے، بخلا جائیں گے، کہ کوئی سپورٹ تو ملتا نہیں، میں ہی اکیلا بھیجا ماری کرتا رہتا ہوں ان نوجوانوں کے ساتھ، تو وہ بھی چھوڑ دے گا، وہ بھی آگے پیچھے چلا جائے گا، فیبرری میں جائے گا، دسمبر میں جائے گا، اور آپ کے نوجوان بچوں کو لے جانے کے والے کوئی آپ کو ملیں گے نہیں۔ نوجوان تو تیار ہوں گے لیکن بڑے نہیں ہیں۔ اس لیے بھائیو دوستو، ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم اپنے لیے نہیں کر سکتے، اپنی اولاد کے لیے کریں، ورنہ ماحول کیا ہے وہاں پہ، ٹیچر سے پوچھو کہ اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ان کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ only a fool will let his enemy teach his children۔
وہ تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اپنے دشمنوں کے حوالے اپنے بچوں کو کرے گا کہ میرے بچوں کو پڑھاؤ۔ اس لیے بھائیو دوستو، یہ مبارک محنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت، بہت آسان محنت، تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، الحمدللہ ہماری مسجد میں ہو رہی ہے، ہر مسجد میں ہو رہی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، اس میں ہم شرکت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پیٹ پیٹ کے ہم چلے نہ جائے کہ الحمدللہ میں نے نماز پڑھی ہے، تعلیم میں شرکت کرے۔ سہ روزہ کی جماعتیں جاتی ہے، آج شام کو بھی جماعت جائے گی 2 دن کے لیے، اس میں بھی ہم جائیں، سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اور گھروں میں تعلیم کرے اللہ کے واسطے، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، بیوی بچوں کو لے کر بیٹھے اور آخرت کی باتیں کرے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔